وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم. آ جائیے. بات جی اچھا گزرا ڈاکٹر بڑا اچھا گزر گیا. اچھا گزر گیا. ٹھنڈے گزر گئے. اللہ مہربانی کریے. کوئی بات ذہن میں ہو تو بولا جائے. مرشد اور مریض کی ملاقات بار بار کیوں ضروری ہے؟ بار بار کیوں ضروری ہے؟ بار بار جانا ضروری ہے. ہاں یہ سوال اصل میں یہ سوال اور ہے کہ جب انسان ایک دفعہ اللہ کے آگے دعا کی کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. تو بچپن سے سیدھی راہ مانگتے آ رہے ہیں، کیا سیدھی راہ ملی یا نہ ملی؟ اگر مل گئی تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب تک نہیں ملی پھر کب ملے گی؟ سوال یہ ہے. سوال کیا ہے کہ جب شروع میں کہا بچپن میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھا 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 دکھا. اگر 50 سال میں اس نے نہیں دکھائی، اب اور کتنے سال انتظار کرو گے؟ اور اگر دکھا دیا ہے اب کہتے کیوں بار بار؟ سوال یہ ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھانے کا سوال ہی سیدھی راہ ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ راستہ مانگتے رہنا. تو جس کو آپ پیر اور مرید کہتے ہیں، تعلق جو ہے ہی ملاقات. ملاقات کرتے رہو. تعلق سے کچھ لے کے نہیں جانا. یہ دنیا دار کا ہوتا ہے. ایک درخواست لے کی چیف منسٹر کو، کام ہو گیا. اب چیف منسٹر کون ہوتا ہے؟ کام تو ہو گیا. یہ ایسا کام ہے جو کام نہیں ہونا. مجھے آپ کسی کو یہ کہو کہ مجھے آپ ساتھ لے جاؤ، تو کب چھٹی ملے گی؟ جب دونوں میں سے ایک نہ رہے گا. بلکہ نہ رہے گا تب بھی نہیں ملے گی. تو گویا کہ یہ کہہ دینا کہ ملاقات کے بعد رخصت عنایت ہو جائے تو تعلق کی نبی ہوگی. یہ تعلق رخصت کا نہیں ہے، یہ تعلق وصال کا ہے، یہ تعلق ساتھ کا ہے، یہ تعلق ہمیشہ کا ہے. یہ کوئی ایسی فلائٹ نہیں ہے، پرواز نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، باغ جانے کا نام نہیں ہے. یہ ہم سفری کا ہے. کیا ہے؟ ہم سفری کا ہے، رفیق طریق کا ہے، اور ساتھ رہنے کا ہے. اور یہ کام ہوتا ہے تو چھٹی مل جاتی. محبت ہو تو چھٹی کہاں سے ملے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبت کا کو چھٹی مل جائے تو پھر آپ محبت کی بات نہیں سمجھ جائیں. پیر مرید ہو، ماں باپ ہو، بزرگ ہو، محبت ہو، جہاں بھی ہو. راجے سے آپ یہ کہو کہ دیکھو تمہیں نوکری اچھی دیتے ہیں تو تو یہ کا خیال چھوڑ دے، کیونکہ نوکری کیا دیتے ہو تو میں جس خیال میں جا رہا ہوں مجھے وہ خیال چاہیے. تو لہذا اس خیال پر نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. یہ خیال ہمہ حال ہے.
جو تیرا خیال ہے وہی ہم حال ہے. اس کے اندر کوئی اور کہنے والی بات نہیں ہے، اجازت نامہ نہیں ہے. ہاں جن لوگوں کو ڈیوٹی تجویز ہو جاتی ہے، ڈیوٹی کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے اپنے ساتھ رکھو، وہ پھر ساتھ والوں کو دیکھ دیکھ کے جو مشائخ کرام ہوتے ہیں نا، وہ پھر کہتے ہیں یہ اس میں یہ خوبی ہے، اچھا تو مجھے فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں جا کے کام کر. وہ رخصت جائے کسی ڈیوٹی پر بیٹھے. اس لیے ہمیشہ ملاقات جو ہے، ہمیشہ ملاقات تو بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی پاکیزگی کی بات ہے. جس طرح نماز جو ہے، ایک نماز کافی نہیں ہے، پڑھ کے تھک گئے لوگ، پڑھتے رہنا ہی نماز ہے نا. ایک نماز کا نام نہیں ہے نماز، پڑھتے رہنے کے عمل کا نام نماز ہے. اس لیے کہتے ہیں نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، قائم کرو کے مطلب نماز کی عادت قائم کرو، نماز کو جاری رکھنے کا سلیقہ پیدا کرو. اور اگر جاری رہا یا ہر وقت خیال رہا، تیرا خیال ہی خیال میں رہا، تو یہ ہے نماز. اگر مثلا مشاہد کرام کی بات آپ نے کی، پیر مرید کی، اگر موت میں بھی پیر کا ملاقات ہو جائے تو میرا خیال ہے ختم ہو گیا، کام پورا ہو گیا. تو اس لیے یہ ملاقات جو ہے، ملاقات عطا ہو جائے تو یہی ملاقات ہے. بلکہ وہ کبھی جدائی نہیں ہوتی. اس میں بار بار کی ملاقات کی بات نہیں ہے، ہمیشہ کی ملاقات کی بات ہے. ضروری نہیں ہوتی ہے کہ محبت اس لیے ضروری ہوتی ہے. جو چیز محبت میں آ جائے وہ ضروری. محبت کی تعریف یہ ہے کہ محبوب سے ملا، اگلا سوال کیا ہے کہ پھر ملوں، پھر سوال کیا ہے، پھر ملاقات. اب کیا سوال آ گیا کہ آپ پھر وہی سوال. یہ سوال پورا ہوتا جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. دنیا دار کا سوال ہے، پورا ہو جائے ختم ہو جاتا ہے. دین کا سوال یہ کہ پورا ہو جائے پھر بھی ختم نہیں ہوتا. بس اس سوال کی تلاش کرو کہ پورا ہونے پر بھی ختم نہ ہو. وہ ہے دین کا راستہ. کہتا وہ تہجد شروع ہو گئی آج، پڑھ لی تم نے، بس آئندہ نہ پڑھنا. کہتا یہ تو نہیں ہے، پھر پڑھے گا، پھر بھی پڑھے گا. دروشی پڑھتے ہو، کتنی بار پڑھ لینا چاہیے؟ 100 بار پڑھ لیا، وہ یہ 2.5 لاکھ دفعہ پڑھا، پھر ختم کر دیا. کہتے بعد تو نے کچھ نہیں پڑھا. تو پڑھنے کی توفیق اور اجازت مل جانا ہی بڑی بات ہے. کتنی دیر پڑھنا چاہیے؟ پڑھتے ہی رہنا چاہیے. کتنا عرصہ رہنا چاہیے؟ جب تک سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، وغیرہ وغیرہ سارے. اس لیے یہ بہت مبارک بات ہوتی ہے. جہاں بھی آپ کی نسبت ہو، اس نسبت کو قائم رکھو، جا کے قائم رکھو، بلا کے قائم رکھو. کبھی بلا کے، کبھی پاس جا کے دیکھ لو. تو یہ سارا واقعہ جو ہے نا، تاکہ زندگی ہو. اصل میں زندگی آئی تھی کا نام کہ ایک خیال دین کا، باقی زندگی جو ہے وہ مجبوری ہے آپ کی. بس مجبوری کیا ہے؟ کھانا ضروری ہے تمہارا. کاش بھوک نہ لگتی، لیکن آپ ڈاکٹر آپ کہیں کہ بھوک نہ لگے تو دوائی دیں گے ہم آپ کو. لہٰذا کھانا ضروری، سونا ضروری 8 گھنٹے صحت کے حوالے سے، کاروبار بچوں کا ضروری، والدین کا ضروری، زندگی کے حالات ضروری، مکانوں کا ضروری. ایک خیال جو ہے قائم رہنے والا، یہ بھی اگر بدل گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ اس خیال کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے، فراموش کرنے والا، خدا کہ بھول نہ جائے. عجب بات ہے، جس طرح کھانا کھاؤ تو کھانے کے بعد پھر کیا سوچتے ہو اب شام کو کیا کھانا ہے. ابھی تو کھانا کھا کے آپ کیا کریں گے شام کو کیا کرنا ہے. ابھی آپ سحری کھا رہے تھے، ابھی کہتے افطاری کا پروگرام بنا رہا. بھائی تو یہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو تو اس پروگرام کو بھی ہمیشہ رکھو، دین کے پروگرام کو. اس میں ناغہ وقفہ نہیں آنا چاہیے. بار بار ضروری ہے، بار بار ضروری ہے، متعدد بار ضروری ہے، اور بے شمار بار ضروری ہے. اس میں یہ نہیں کمی نہیں ہے، بلکہ یہ حاصل ہے. اور راگ میاں بولو بولو، میں ابھی جائے تمہیں بولو، کوئی ٹرائی کرو. ہاں بولو. ہاں سمجھ صاحب بولو گے، سمجھ قادری بولے گا. ہاں بولو.
کوئی خیال آیا بولو. ڈاکٹر صاحب آپ بولو. ہاں یا کدھر جا بولو. کوئی ہاں جی بولا سر. بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی تسلسل نہیں جی خیالات میں. بس ہی بے تسلسل سے. تسلسل یاد بولو. ہر آدمی سوال بولو. مسٹر علی. یہ اللہ کا خوف جو ہے ہاں اللہ کا خوف ہے ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک بڑی عظیم مہربانی ہے اللہ کا خوف عطا ہو جائے. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف کرتے ہیں غیب میں دیکھے بغیر, ان کے بڑے درجات ہیں. تو اللہ کا خوف جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں. خوف جو ہے اصل میں یہ ایک شوق کا قسم ہے. اب ایسے میں نے کیا کہا, شوق کی ایک حد ہے کہ ایک اس کا پہلو ہے. ایک اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے آپ کی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبت نہ رہے. ایک یہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعلق ہے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے. تو خوف کا ہونا شوق کی دلالت کرتا ہے. اللہ کا خوف جو ہے یہ بڑے خاص مقام پر خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے. آدھا سفر جو ہے یہ خوف کے ساتھ ہوتا ہے, اب باقی سیدھا شوق کا رستہ ہے. خوف جو ہے آپ کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے, شوق آپ کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے. خوف کا مطلب ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. قال معاذ اللہ, مجھے اللہ کا خوف ہے. یوسف علیہ السلام نے ایک ہی مقام پر جو فرمایا مائی صاحبہ کی دعوت پر, نے کہا مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ سے ڈرتا ہوں. کہتے یہ واقعات ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا خوف معاذ اللہ, اب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے دراصل ان احکامات کی نفی کرنا ہے جن احکامات سے آپ کو روکا گیا وہ بالکل رک جاؤ نہ کرو. خوف کا مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ حدود اللہ کراس ہو جائے. اب خوف جو ہے یہ بڑی ضروری بات ہے. خوف جو ہے دراصل میں کیا کہنے لگا, خوف جو ہے دراصل ثبوت ہے اللہ کے قریب ہونے کا تمہارے لیے. اللہ ہے نہیں, نظر نہیں آ رہا, خوف ہے.
بس یہی اس کا قرب ہے. آپ کو مطلب میں آئی؟ یعنی کہ خوف ہی ثبوت ہے تمہارے لیے کہ اللہ قریب ہے. وہ کہتے ہیں آپ خوف کو کرتے کوئی اللہ ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے. یہاں ہے، بس وہ ہے، اس کے ہے ہونے کا ثبوت ہی یہی ہے کہ خوف پیدا ہو جائے. تو خوف جو ہے یہ اس کے تقرب کی ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے کہ آپ کے دل پر خوف طاری ہو گیا. جو قریب ہوتے جاؤ گے خوف بڑھتا جائے گا، جو قریب ہوتے جاؤ گے خوف بڑھتا جائے گا. اور جو غافل ہے اسے خوف نہیں ہوتا. غافل کہتے خوف، غافل تو ہے ہی غافل، وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. کہتے میں نہیں ڈرتا کسی سے کیونکہ تو گمراہ ہو چکا ہے. کافر اللہ سے نہیں ڈرتا کیونکہ گمراہ ہو چکا ہے. جو ایمان آپ کا تقویت میں آتے جائے گا آپ سینسٹیو ہو جاؤ گے، خوف کے اندر داخل ہو گئے. اور پھر ایک مقام آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے خوف کو منظور فرماتا ہے تو پھر کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب ان پر کوئی خوف نہیں ہے، اب ان پر کوئی ملال نہیں ہے، اب ان کا کسی ماضی پر خوف نہیں ہے. اب ایک ملال دو لفظ استعمال کیے، اللہ اولیاء اللہ، اور بار بار کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر خوف نہیں ہے، ان پر حزن نہیں ہے. اب یہ دو باتیں ہیں، یہ بڑی غور والی باتیں. ایک خوف ہوتا ہے آنے والے واقعہ کا، ملال ہوتا ہے گزرے ہوئے واقعہ کا. اب مطلب یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو کسی آنے والی ناگہانی کا خوف نہیں ہے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں. خوف کو نہیں ہے. تو کب خوف نہیں ہوتا؟ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں. کہتے ہیں آپ کی اس دیوار کے پرے کیا ہے؟ کہتے ہیں پرے آپ ہی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے جلدی پار بھیجو. اب خوف نہیں، آپ شوق بن گیا. اب ملال کیا، آپ جو میں نے غلطی کی تھی کیا بنا؟ کہتے ہیں وہ معاف ہو گئی ہے. اب حزن بھی گیا. لا خوف آنے والے کا، ولا هم یحزنون گزرے ہوئے کا. تو یہ جو اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے ان کا نہ کوئی ماضی رہ گیا نہ کوئی مستقبل کا ڈر ہے، وہ ہر حال میں ہمہ حال اللہ کے پاس ہے. تو خوف سے ابتدا ہوتی ہے اس سفر کی. تو گویا کہ ان کو آنے والا زمانہ کلیئر ہو گیا. میرا خیال ہے کہ زندگی میں یہی چیز آپ نے حاصل کرنی ہے، ایک بار اللہ کا تقرب. اللہ کے تقرب کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کیسے کہاں کہاں آپ کو ثبوت ملتا ہے. ایک ایسا مقام انسان ہو چاہے آپ کو پیر ہو کوئی ہو، ایک ایسا مقام جہاں پر شوق کے وقت ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ بھول جاؤ کہ آپ کون ہو. کہتے وہ ہم گئے تھے بات کرنے کے لیے، کہتے وہاں جا کے کچھ اور ہی سما تھا، کچھ اور سما ہے، یہ تمہارا قرب ہے. یہ اللہ کے تقرب کی ایک نشانی. کیا نشانی ہے؟ کہ میں جا کے بھول گیا جو بھی کچھ سوال تھا، جو بھی سوال تھا وہ بھول گیا، نام بھی بھول گیا، حالات بھی بھول گیا. کہتے ہیں وہاں اس کے بعد جا کے کچھ یاد نہیں رہتا. یہ کیفیت ہوتی ہے ایک مقام پر اللہ کے قرب. اللہ گھر جا کے بھی یاد رہتا بعض اوقات. وہاں پہنچے آپ تو وہاں جا کے سب کچھ بھول گئے. تو یہ اللہ کا ایک قرب کی نشانی ہے. ایک اور اس کے قرب کی نشانی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں، سوال نہیں کیا آپ نے، دعا مانگنی تھی نا، کہ دعا کا بڑا پروگرام تھا، ہم نے 4-5 باتیں اللہ سے مانگنی ہے. جب ہم نے نفل پڑھے تو دعا تو بھول گئی تو ہم رونے لگے. یہ بھی قرب ہے. تو قرب کی ایک دلیل یہ ہے کہ اشکوں نے بیان کر ہی دیا راز تمنا. ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت کہ کیا بات کرنی ہے، بات اندر ہی آ گئی کہ رونے لگ گیا. ایسی رکت تاری ہوئی. کیا ہوئی؟ رکت تاری ہو گئی. یہ اللہ کا قرب. رکت تاری ہو جانا اللہ کا قرب. اور اپنے کیے ہوئے پر اتنا نادم ہونا کہ دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لینا، یہ ہے غائب اللہ کے ساتھ خائف ہونا، خوف کرنا کہ آپ خود بخود توبہ ہوگی. ایسی توبہ جسے کہتے ہیں توبہ تو نصوح کہ پھر دوبارہ وہ واقع نہیں ہوا. یہ اللہ کے قرب کی بات ہے. تو اللہ کے تقرب کی نشانیاں ہیں کہ جب آپ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا قرب ہو گیا. تو اللہ کا قرب جو ہے سجدے میں میسر آتا ہے، اس مقام پر میسر آتا ہے جہاں جہاں آپ جائیں. مطلب یہ خود بخود اسی زندگی میں آپ حاصل کرنا ہے. تو اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ جو انسان یہاں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. پوری آیت ہے نا؟ کیا آیت ہے؟ من کانا آما فی ہذہ فہو اعمی فی الآخرہ. جو کوئی یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا.
یہ اندھا وہ ہے جس نے دیکھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے تقرب کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے واقعات کو دیکھنا، مشاہدات کو دیکھنا، انوار کو دیکھنا، تجلیات کو دیکھنا، یہ وہ مقام ہے جو آپ نے زندگی میں دیکھنا ہے. ورنہ تو باقی زندگی مصروف ہے. اب میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں بات کہ آپ ایک شعبہ الگ کر لو، یہ جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، باقی کافر اور مومن دونوں برابر ہیں. درد ہوگی کافر بھی اسی طرح روئے گا، زیادہ لگاؤ کافر کو وہ بھی روتا ہے نہیں روتا ہے. کسی کافر کا بیٹا مر جائے تو روئے گا، مومن کا بیٹا مر جائے وہ بھی روئے گا. لوگ کافر کو بھی بھوک لگتی ہے، بھائی آپ پتہ چلا اسے بھی کھانا چاہیے، نیند اسے بھی چاہیے. یہ شعبہ تو کافر مومن کا برابر ہے. جہاں جہاں برابر ہے وہاں سے نکال دو ساری بات. اب دن باپ کیا کہ برابر ہے؟ کھانا پینا، سونا، پیدا ہونا، مر جانا، مکان کی تلاش، سامان کی تلاش، کپڑے کی تلاش، آسائشوں کی تلاش، آسانیوں کی تلاش، یہ تو سارا کافر میں بھی ہے. پیسے بھی بینک ان کے پاس ہیں، ڈاکٹری بھی ان کے پاس ہے، سفر نامے بھی ان کے پاس ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، وہ حکومتیں بھی کرتے ہیں، سارا واقعہ. یہ تو کافر اور مومن کا برابر ہے. وہ چیزیں آپ کا اسلام شروع ہوگا. تو آپ نے کیا کرتے ہو؟ آپ ان میں بھی اسلام شروع کر دیتے ہو، برابری والے میں وہ چھوڑ دو. اب باقی جو حصہ بچ گیا وہ بتا دو کیا بچ گیا. بس جہاں سے آپ آ رہے اس شعبے کے ساتھ اپنے اللہ کو دیکھنا ہے. بات نہیں سمجھ آئی نا؟ ریاض میں بات سمجھائی نہیں؟ سمجھ آئی نا؟ بلیک بورڈ پہ سمجھانے والی سی بات کہ جو شعبہ کافر اور مومن کا برابر ہے وہ شعبہ نکال دو زندگی سے. اس کا سوال اسلام سے نہ کرنا. سمجھائی بات؟ کہ پیسے کی ضرورت ہے مجھے، کافر کو بھی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، چھوڑ دو اس کا، اسلام کے ساتھ الگ کر دو اس کو. کیونکہ کافر کما جائے تم بھی کما لو. وہ میڈیکل ایڈ ہے، دوائی. میرا خیال ہے کہ دوائیاں ساری باہر سے آتی ہیں. وہ کافر اسلام کو نہ مان کر، خدا کو نہ مان کر دوائیاں بنا رہے ہیں، تم بھی بنا لو. اور وہ چیز جو جہاز میں آتا ہے کافر، تم بھی بنا لو. بم بناتا ہے تم بھی بنا لو. یہ جو تمہاری نااہلی ہے تہذیب کی، تو اس کا تو اسلام کمپنسیٹ نہیں کرے گا تمہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ زندگی تمہاری اپنی بین الاقوامی طور پر جیسے ڈیولپ کر لو، بنا لو جتنی بنانی ہے. میرے ساتھ اس وقت بات کرو جب اس زندگی میں سے تمہیں تمنا پیدا ہو. کس کی؟ حق کی، الہیات کی. اور ہم لوگ ہوتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر دنیا وہ بھی مانگتے جو کافر کی ہے. بڑا افسوس ہے. یعنی کہ اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے دعوے پر، جھوٹا دعوے پر ہم اللہ سے مانگتے وہ ہیں جو زندگی کافر کی ہے کہ یا اللہ ہمیں پیسہ دے جس طرح کافروں کو دیا ہے. یا اللہ ہمیں دنیا کی سیر کرا جیسے کافر لوگ کرتے رہتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں دے جو عام کافروں کے پاس ہیں. کار بھی دے دے جو کافروں کی بنی ہوئی ہے. جو اصلی چیز ہے اسلام کے نام پہ مانگنے والی وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو مشاہدہ دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اندر ہی مر جائے. یہ دعا ہی نہیں مانگتے لوگ. کہ دیکھنے والی کیا چیز تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کافرانہ ہی طور پر مر جائے. اصل بات تو یہ تھی. اور ہمارے مسائل کافروں والے ہیں، علاج ہم اسلامی سوچتے ہیں. بھائی ہمارا مسئلہ ہے. پرابلم تو کافروں والی ہے. کون سی پرابلم؟ پیسہ، رزق، تمنا، شہرت، واقعات بین الاقوامی طور پر. تو جس طرح کافروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب ہم نے بم کی ضرورت ہے، کافر سے مانگ کے بم چلانا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. تو بم چلانا ہے تو یا تو تم روحانی کوئی بات کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگو جو دعا ہر زمانے میں مانگی جا رہی تھی. تمہارے لیے اس لیے تمہیں لطف نہیں آتا کہ ہماری دعائیں ہیں 1400 سال پرانی. آپ آ سمجھ رہے ہیں؟ اور ضرورت ہم نے بنا لی آج کی. اس لیے پھر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. یا تو ہم اپنا تمنا وہی رکھیں جو پرانے لوگوں کی تھی. وہ تمنا کیا تھی کہ یا اللہ تو اپنا رحم فرما. زندگی سادہ رکھی ہوئی تھی، فاقہ موجود تھا اور لطف بھی موجود تھا. ہم لوگ قرضہ بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، سود بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، سود دینے کو تیار ہوتے ہیں، واقعات علم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں نتیجہ پرانا نکلے، ضرورت موجود ہو. اس لیے مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، جلوے کو اس زندگی میں دیکھے، زمان و مکان سے آزاد ہو کے.
یعنی کہ جس طرح کہ آپ اس زمانے میں نہیں ہو، آپ کسی اور زمانے میں ہو، اس زمانے کی ضرورت اس زمانے کے مطابق پوری کرو، کفر کیے بغیر۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ بس یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا پرابلم کہ نور کی تلاش کرنے کے لیے اور وہ حاضر زمانے کا آپ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو کافرانہ مسائل ہے کہ دعا جب آپ مانگتے ہو تو دیکھ لیا کرو ایسی دعا نہ مانگا کرو جو دعا غیر مذہب کے حوالے سے بھی حاصل ہو سکتی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مذہب کے حوالے سے مانگو، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اب یہ کافرانہ نظام نہیں ہے، یہ عین نظام ہے۔ یا اللہ آپ نے جلوہ دکھا، اب اس میں کافرانہ نہیں ہے بات۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو رجوع کرا آپ کی طرف، ہمیں اپنا شوق دے اور اپنا ہی خوف دے۔ اب اس میں کوئی حالات منع نہیں ہے، حالات منع خود بنا لو، اب اس میں کیا دقت ہے آپ کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اگر مل جائے تو یہ بات یاد رکھنا، خوف مل جائے تو سمجھو کہ یہ شوق کا حساب ہے۔ خائف ہونا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ سمدیت میں گستاخی ہو جائے۔ یہ خوف جو ہے شوق کی دلیل ہے، اور شوق جو ہے احسان کا انتہائی شکل ہے، احسان کر رہا ہے۔ اور جب وہ خوف کے ذریعے آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، یہ پہلا درجہ ہے، اور میں تمہیں آزماؤں گا، تم لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں ابتلا کی جائے گی، کس بات کی؟ خوف کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، اللہ کی طرف سے خوف آئے گا، بعض اوقات جو بھوک آئے گی، وہ نقش من الاموال، مال ہی کمزور ہوتا جائے گا، والانفس، جانیں ختم ہو جائیں گی، والثمرات، محنت کے پھل ضائع ہو جائیں گے۔ آگے پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان پر یہ آزمائشیں آئیں۔ کون سی؟ خوف کی آزمائش، مال کے نقص کی آزمائش، موت کی آزمائش، بھوک کی آزمائش اور محنت کا پھل ضائع ہونے کی آزمائش جب آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے قریب رہنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ کیا چلا گیا؟ خوف طاری ہو گیا، بھوک لگ گیا، بھوک یہ خیال کی بھی بھوک ہوتی ہے، خواہش کی بھی بھوک ہوتی ہے، بھوک لگ گئی اور مال نقص ہو گیا اور پھل ضائع ہو گئے، بڑی محنت ضائع ہو گئی ہیں، دیکھو یہ ساری محنت ساری برباد ہو گئی ہے۔ اب آپ رجوع کرو اللہ کی طرف، اللہ آپ کو احسان کرے۔ یہ صابرین کا درجہ ہے، خوف کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں وہ لوگ۔ ہاں جی شیشہ بولو۔ ہاں ابھی تو سوال ہونا ہے، ابھی تو پھر یہ سوال ہے کہ آپ نے جو فرمایا آپ فرمایا، ہاں اس میں سے سوال نہیں نکلتا۔ آپ نہ نکالو نا، اس میں کیوں نکالتے ہو؟ نہیں تو میں تو یہی وصول کر کے لے جا رہا ہوں۔ ہاں پھر آپ گنتی کی چیزیں کرو۔ جی صاحب۔ آپ کو پھر پہلی بات بتاتا ہوں جی صاحب۔ کہ نمبر 1، آپ کا دل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دو۔ کسی انسان سے نفرت ہے تو وہ نکال دو، جس انسان نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہے اسے معاف کر دو۔ آسان بات ہوگی؟ مشکل بات، ہاں مشکل بات ہے۔ اچھا آپ کے ساتھ کسی انسان نے زیادتی کی ہے، 2 فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کرو۔ بہتر کیا شکل ہے؟ اللہ کے حوالے بہتر ہے کہ یہ جذبات جو ہیں، یہ جذبات جو ہیں، یہ بعض اوقات جذبات جو ہوتے ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں، اس میں آپ یہ کہو کہ یہ ان ڈیولپڈ ہوتے ہیں۔ مقصد آپ یوں سمجھ لو کہ اگر کسی بھائی کو تم پھانسی لگوا دو تو تمہیں کیا فائدہ پہنچا؟ بھائی صاحب، بھائی تسکین ہوگی نا، اس سے سزا ہوگی ہے۔ اب یہ تسکین جو وقتی ہوگی، بھائی کو سزا ہوگی، اب کچھ عرصے کے بعد جب اسی بھائی کی تمہیں ضرورت پڑے گی تو پھر تو محسوس ہوگا کہ تم نے اس کو سزا نہیں دلوائی تھی۔ اب بھائی سے کہ غلطی ہو گئی ہے، سارے مومن بھائی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تو پھر اس میں مشیت کا دخل سمجھو، آزمایا جائے گا خوف کے ساتھ۔ خوف دینے والا کون ہوگا؟ بندہ،
مال کے نقش ہے، کون لے جائے گا؟ بندہ ہی لے جائے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو یا اللہ کے سپرد کر دو کہ یا اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں نے اپنا کیس آپ کے حوالے کر دیا اور آپ بھی اس کو معاف ہی کر دو تو بہتر ہے۔ یعنی کہ معاف کرنا بہت بہتر، ورنہ حکم ہے آنکھ کے بدلے آنکھ کا، جان کے بدلے جان، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے معاف کرنے کی؟ ایک انسان نے تمہیں گالی دے دی، ایک بار دی ہے، تم اپنے آپ کو گالی ہر روز دیتے ہو، اس کو یاد رکھ کے کہتے ہو اس نے مجھے گالی دی، پتہ کیا یہ گالی دی، پھر شام کو اس نے مجھے پھر یہ گالی دی، وہ یہ دیکھو اس نے مجھے گالی دی ہے، وہ تو بیچارہ ایک دفعہ گالی دے کے چلا گیا، تم اسے یاد کر کے اب دل کے اندر گالی پختہ کرتے جا رہے ہو۔ تو لہذا اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے وقف کر دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دل سے انسان کا خیال نکال دو۔ کون سا انسان؟ ظالم انسان کا خیال دو۔ اپنے دل کو تم ایس ایچ او نہ بناؤ، تھانے دار، غریب دل بناؤ، اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ کہتے اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، کہتے پھر کہتے میں اللہ کے حوالے جا رہا تھا، مجھے کیا پتہ کیا کہیں گے، اللہ کے بندے کو کچھ کہا، اس نے کہا دل سے نکال دو نفرت کا خیال۔ آمین ہوگی بات؟ دل سے انتقام کا خیال نکال دو، انتقام۔ اگر کبھی موقع ہوا تو پھر میں تیرے ساتھ بات کروں گا، اب یہ موقع اگر تو نے مانگا تو تیرا زمین کی سفر رہے گا، آسمان کا نہیں ہوگا، تیرا سفر ہمیشہ گھٹیا رہے گا۔ اور پھر تو میرے بندوقیں تلاش کرے گا، پستول تلاش کرے گا، تو پستول کی حفاظت کرے گا، پستول تیری حفاظت کرے گا، دونوں برباد ہو جاؤ گے۔ اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور تیسری وجہ پتہ ہے کیوں اس کو اللہ کے حوالے کیا جائے؟ ایک آدمی تجھے برا کہا، 100 آدمی چاہنے والے ملے، یہ تو ہونا چاہیے نا۔ مقصد یہ ہے کہ چاہت کا انعام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ برا کرنے والا ہو تو آپ چاہت کا شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ چاہنے والوں کا شکریہ کیا ہے؟ نہ چاہنے والے کو معاف کر دو۔ کیا کہا؟ چاہنے والے کا شکریہ۔ یہ بزرگوں نے یہ کہا کہ آپ پوچھا بزرگوں سے، اللہ کے محبوبوں سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح معاف کر دیتے ہو؟ کہا تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے ہم پر احسان کیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانیاں فرما رہا ہے، حکومتیں آ رہی ہیں، اسلام آ رہے ہیں، درود آ رہے ہیں، تو اس کے احسان کا بدلہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کم از کم ہم ان لوگوں کو معاف کریں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہو جائے۔ انعام میں شریک کرو، اپنے آپ کو تم متصب نہ بناؤ، سزا دینے والا نہ بناؤ۔ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ فیصلہ کر لو۔ دل سے کدورت نکال دیا، جب دل سے کدورت نکل گئی دل تمہارا خانہ کعبہ بن گیا۔ کدورت، نفرت، انتقام، غصہ، بری باتوں کو یاد رکھنا نکال دیا، دل سے نکال دیا۔ لالچ کو، لالچ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ کی کمائی، پیسہ کماؤ، ضرور کماؤ، لیکن پیسے کی محبت نہ کرو۔ اب یہ بھی آسان ہے، بات آسان ہے نا؟ ہاں، پیسے سے محبت نہ کرو۔ اور یہ دیکھو محبت کب ہوتی ہے کہ جس آدمی کو پیسہ لے کے خوشی ہوتی ہے، پیسہ جانے پر غم ہوتا ہے، اس کو پیسے سے محبت ہے۔ محبت کس کو نہیں ہے؟ جس کے پاس پیسہ آنا جانا برابر ہو۔ اس سے بچو۔ تیسری بات کس سے بچو؟ کہ اپنے وجود کی خدمت گزاری سے بچو، کہ صرف وجود کی خدمت نہ کرتے رہو، کہ وجود کو لذت آشنا نہ بناؤ۔ لذت آشنا سمجھتے ہیں کہ اپنے جسم کو لذت سے بچاؤ، لذت کسی طرح کی بھی ہو اس سے بچاؤ۔ اور دوسری بات یہ کرو، اپنے آسان باتیں بتایا کہ میں نے بتایا تھا کہ کوئی کام اپنی زندگی میں ایسا شروع کر دو جو تمہارے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ کوئی ایک کام شروع کر دو، کوئی ایک اپنے اندر سے خامی دور کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ناپسند تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی منزل پر بچا دو، غریب کو سہارا بن جاؤ، اور جو سفر سے محروم ہو گیا اس کو سفر تک لے جاؤ، کسی ایک کی زندگی کنارے پر لگا لو، یہ تمہاری آسان ہو گئی بات۔ اور اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی کے خیال سے غافل نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور آسان سی بات ہے، جہاں کسی کا دوستی کی ہے وفا پوری کرنا، جہاں کسی کی اطاعت کی ہے اطاعت ہمیشہ کرنا۔ اطاعت میں استقامت ہی کرامت ہے۔ کرامت کیا ہے؟ استقامت۔ ساری دنیا چھوڑ جائے آپ نے چھوڑنا،
بس یہ ہے مسلمانی. مسلمانی کیا ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا. حتیٰ کہ اگر مرید جو ہے مستقل مزاج ہو تو گمراہ پیر ہو تو اسے بھی راہ پہ لگا دیتا ہے. پیری فقیری شوق کا نام ہے. کیا نام ہے؟ شوق کا. شوق اللہ کی مہربانی, بندوں کا نام نہیں ہوتا. ایک دفعہ میاں میر صاحب کے مرید جا رہے تھے, اس سے پوچھا لوگوں نے خدا بھی تیرے پیر کا نام کیا ہے؟ کہتے میرے پیر کا نام اللہ ہے. ان جا کے پیر صاحب بتا دیا کہ یہ تو کہتا ہے اللہ ہے, آپ کو اللہ کہتا ہے. کہتے یہ ٹھیک کہتا ہے, یہ اللہ ہی کے لیے میرے پاس آیا, اس کا شوق اللہ ہے. تو پیر تو راستے کا مطلب نشان ہی ہوتا ہے نا, اصل شوق اس کا اللہ ہے. تو لہٰذا اصل پیر عشق ہے, اصل پیر اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. تو اللہ ہی کو مطلب شوق ہے, اسی کی طرف جانے والے سارے کیا چھوٹے کیا بڑے گزرنا سب نے موت کے اوپر سے گزرنا سب نے اس وادی سے. پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا, سارے گزر جائیں گے اس وادی سے. تو یہ تلق اس زندگی میں تلق بنا لو تاکہ اس زندگی میں کام آئے. تلق سوچ کے بناؤ, اور جب بنا لو پھر نہ سوچو. کیا تلق سوچ کے بناؤ, بے شمار عرصہ سوچو, اور جب بنا لو پھر نہ سوچنا بعد میں, پھر نبھاؤ. اب آپ سوال کرو. صحیح صاحب تعلق بن کر ٹوٹ جاتا ہے, اس میں کیا کمی ہے؟ تعلق بند کا ٹوٹتا نہیں ہے. ہم نے دیکھا گیا ہے بعض کا ٹوٹ جاتا ہے. کس سے ٹوٹتا ہے؟ ایک آدمی نے بیعت کی, ہاں وہ بعد میں باغی ہو گیا اپنے پیر صاحب سے. دیکھو یہ ہوتا ہے نا پردہ حالات کا. جو شخص اس راستے سے واپس آ جائے, اس راستے سے غلام فریدہ جڑی راہ مڑیاں نوار دیا نو پار دیا, یہ بدقسمتی ہوتی ہے. تعلق بننے کے بعد ٹوٹنا نہیں چاہیے. تو حالات ہوتے شیطان ہے نا, وہ بھی تو دب مبین ہے نا, وہ پھر رکتا ہے چلاتا ہے ان کو. کہ چھوڑو کیا رکھا ہے ان باتوں میں, دنیا دیکھو رونق ہے رنگینی ہے. اس لیے کہا کہ ساتھ نہ چھوڑو. تعلق ٹوٹ جائے گا پیر صاحب کے ساتھ, اس کے منہ پہ جا کہو کہ دیکھو جناب ہمارے دل میں آپ کا محبت کمزور ہو گیا, یا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا یا میرا ہاتھ کہیں اور نکل گیا, کچھ کرو واقعہ. یہی تو پوچھنے والی بات ہوتی ہے. تعلق کیوں کمزور ہے؟ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے. اتنی ساری زندگی ہے, اس میں کیا تعلق جوڑنا تو کیا توڑنا لگا رہے گا. 4 دن کا میلہ ہے, وہ بھی ادھورا چھوڑ دی, اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. دعا کرنی چاہیے. اس میں یہ نہیں ذہن میں خیال آ سکتا کہ جس طرح یہ ہمارے سائنس میں ایک سروائیول ہیریڈیٹی ٹیسٹ ہے, تو خوب سے خوب تر کی تلاش کی. اچھا یہ سوال, یہ اب سوال یہ اب اہم ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ بیعت کی, وہ پیر صاحب جو تھوڑے کمزور تھے, ان سے بہتر پیر ملے تو وہ آگے چلے گئے. پھر آگے ایک اور بڑے بزرگ صاحب ملے, ان کے پاس چلے گئے. پھر چلتے چلتے ایک اچھے بزرگ کے ساتھ جا کے بیعت کر لی فائنل. اب آپ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے. سچا بندہ وہ ہے جو آخری بیعت کرنے کے بعد بھی اسے پہلی بیعت کا فیض سمجھے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی اجازت ہے, اسے بتاتے جا ساتھ کہ دیکھو میں اس راستے میں چل رہا ہوں آپ کی اجازت سے. تو ٹوٹتی نہیں ہے, یہ ترقی ہے. جس طرح آپ کو پیر کامل مل جائے تو ماں باپ کو چھوڑ دو, ماں باپ کی دعائی سے پیر کامل ملتے ہیں. فیض کس کا ہے؟ ماں باپ کا. تو ٹوٹ گیا نہیں, یہ تو جڑ گیا. گویا کہ اس راستے پر چلنے والا, میں نے کہانی سنائی تھی آپ کو 2-3 دفعہ کہانی سنائی ہے, پھر سناتا ہوں. کہ ایک آدمی, اور اس نے پوچھا کسی درویش سادھو سے کہ سادھو بتاؤ مجھے پیر میرا کہاں ہے, گرو میرا کہاں ہے. اس نے کہا تیرے گرو ملنے کی نشانی ہے. نشانی یہ ہے, یہ میں لکڑی دے چلا ہوں, اسے زمین میں بو دو. جس پیر کے چرنوں کے پانی لگانے سے یہ اس میں سے پتہ نکل آئے,
وہی طرح سے پیر. اس کو شوق ہی مل گیا. وہ جو آئے نا پیر سادھو آئے اس کے پاؤں دھوئے, اس میں ڈالے رات کو, صبح کچھ نہ نکلے, اسے چلتا بنایا. ایک شام ایسا واقعہ ہوا, ایک سادھو آیا, اس کے اسے پاؤں دھوئے, چرن دھوئے نا, پانی لگایا, صبح دیکھا تو پتے نکلے. کہتے مہاراج آج مجھے میرا کام ہو گیا, آپ ہی میرے پیر ہو. کہتا میں تو پیر نہیں ہوں ذرا. کہتا میرا پیر تو ہے, مجھے پکی خبر ہے کہ تو ہی پیر ہے. اسے قابو کر لیا جی. کہتے بات کیا ہے؟ کہتے بس میری یہ نشانی تھی کہ جب اس میں پتہ نکلے گا وہی میرا پیر ہوگا. ہم میں تمہارے چرنوں کا پانی دھو کے لگایا, تمہیں پیر ہو. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہوں تو میں پیر ہی, اصل میں وہی آدمی ہوں جس نے تجھے بتایا تھا کہ یہ کام ہوگا. اصل میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے سارا, یاد رکھو. کیا ہوتا ہے؟ پھر سن لو کیا ہوتا ہے. سارے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے. بس اسے کہا میں پیر ہی کی بات کرتا ہوں. راز کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پانی چرنا کا تو نے لگایا, اس میں پتہ نہیں نکلا, ان کی وجہ سے یہ شاخ تازہ رہی ہے. آخری کے پاؤں سے یہ پتہ دیا ہے اس نے, تو اس کو زندہ رکھنے میں ان لوگوں کا بڑا کمال ہے جو تجھے زندہ رکھ رہے تھے. تو آج تجھے صاحب نسبت بنایا, جس نے صاحب نسبت بنایا اس نے تجھے زندہ رکھا اس راستے میں. تو سب سے پہلے ان کو جا کے سلام کر, پہلے استاد کو. جب تجھے علم کیا جسے تجھے علم پہ لکھوایا تھا, پہلا استاد کو ڈھونڈ جس نے تجھے تفصیل لکھایا تھا. آج اس کا یہ احسان ہے کہ آج تو صاحبان علم میں شمار ہوتا ہے. تو گویا کہ بڑھا پیر مل جائے تو چھوٹے پیر کا کمال ہے. پہلے اس کے پاس سجدہ کرو. بات سمجھ آئی؟ اصلی راز ہے سجدے سے مراد ادب. اچھا شریعت نے لگا دیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کمال سارا اسی کا ہے. کس کا کمال ہے؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم. کیا کہا؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم. گھر سے نکلنے کا کمال ہے منزل پہ پہنچنا. پہلے دن جب گھر سے نکلے تھے وہ قدم کمال کا تھا. تو اس کی راہ میں یہ ہوتا ہے کہ عشق کی راستے میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے. جس نے چلایا تو اس راستے پر, اصل میں اس کا کمال ہے. وہ کوئی بھی تھا, نقصان تھا, نفع تھا, انسان تھا, حیوان تھا, بندہ تھا, پرندہ تھا, عورت تھا, مرد تھا, جو بھی تھا, جس نے اس راستے پر چلایا یہ فیض اسی کا ہے. آگے تو منزلیں ہیں نا, آپ بات سمجھ رہے. تو لہذا ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب کوئی بندہ, یہ بھی یاد رکھ لینے بات, آپ بھی سن لو بات, جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے, یہ لفظ بڑھ سکتے گمراہ ہو جائے, اللہ بچائے گمراہی سے. اچھا, جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے, گمراہی کے راستے سے چل رہا ہے, یعنی غفلت کے راستے سے چل رہا ہے, غلطی کے راستے سے چل رہا ہے, لیکن چل رہا ہے, چلتے 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 وہ توبہ طائب ہوتا ہوا صداقت کی منزل پہ پہنچ جائے. وہ اگر صداقت کی منزل پہ انجام ہو گیا تو اس کا سارا سفر ہی صداقت ہے. اب حالانکہ غلطی تھی, کہتا وہ غلطیوں کے اوپر بھی نثار ہو گیا کہ وہ غلطیاں جو انجام اچھا لائی ہیں وہ غلطیاں کیا تھیں. لہذا وہ لفظیں جن کا انجام منزل تھا وہ لفظیں کیا تھی. وہ کافر جو حضور پاک کے آنے سے پہلے کافر تھے, جب حضور پاک کے صحابہ کرام بنے ان کے کفر کو بھی اسلام بولو. آپ میری بات سمجھ رہے؟ مشکل بات ہے نا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کفر اور کفر ہے, نام کافر ہے, کام مومن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس منزل میں ان لوگوں کو گمراہی کے زمانے میں سنبھال کے رکھا کہ اوپر احسان عظیم کرنا ہے رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فقیری کی بات ہے, آپ کے سمجھنے والی بات ہے. گمراہ علاقہ ہے, عرب کا کیا علاقہ تھا؟ گمراہ, حضور پاک کہنے سے پہلے وہ گمراہ علاقہ جن کے اوپر آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا احسان ہو گیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہو گیا, آئے نا, اور وہ خطہ پاک ہو گیا, اور وہ لوگ آپ پڑھتے نہیں وہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں پڑھتے نا, کیا پڑھتے ہو بعد میں کہتے ہو. اب یہ جو ان کے اوپر آپ سلام بھیج رہے ہو, ان کا پرانا نام آپ نے رکھ لیا, صحاب کے نام پر رکھ لیا نا, رضوان اللہ علیہ مجمعین. اب آپ یہ ان کی جو پہلی والی زندگی پہ آپ عذاب بھیج سکتے ہو, اسلام سے پہلے والی زندگی, یا اللہ ان کو جنت میں بھیج دے, ان کو جنت ہے جی, اچھا مبشرہ
جنتی تو لوگ ہیں ہی یہ. اب ان کی جو پہلی زندگی ہے جو اسلام سے پہلے والی وہ دوزخ میں جائے گی. کیا سمجھیے آپ بات؟ وہ گناہ جو معاف ہو گئے وہ گناہ کیا تھے؟ دعا یہ کرو کہ ایسی نیکی نہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے جو رد ہو جانی ہے. آپ بات سمجھے؟ وہ گناہ جو معاف ہو جانے والے ہیں مطلب وہی بڑی بات ہوتی ہے. یہ خاص خاص بات ہے. تو ایک دعا بہت بڑے بزرگوں کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا جو گناہ دعا کو چھین لیتے ہیں. کون سے چھین لیتے ہیں؟ دعا کو چھین لیتے ہیں. تو ایسے گناہ سے بچا جس دعا سے بندہ غافل ہو جائے. تو وہ گمراہی جس کا انجام منزل ہو اسے گمراہی نہیں کہتے ہم لوگ. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ خالد بن ولید ہے رحمۃ اللہ علیہ اور رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہے. تو بڑا مسئلہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے. یہ پہلے سننا ہے دوسرے علاقے میں تھے. ہاں اچھا جنگلوں میں خلاف تھے. اب یہ سرکار بندے وہاں خلاف تھے ہمارے. ادب سے بولو گے تو جو آدمی ادب والے بنا دیے گئے ان کی وہ زندگی جہاں ادب نہیں تھا وہاں بھی آپ نے ادب لگا دیا. بولو گے تو جو آدمی ادب والے بنا دیے گئے ان کی وہ زندگی جہاں ادب نہیں تھا وہاں بھی آپ نے ادب لگا دیا. اب اچھا آپ کیا بیان کرتے ہو؟ آپ کسی صحابہ کرام میں سے کسی بزرگ جلیل صحابی کا ذکر کرتے ہو کہ آپ تلوار لے کے گئے حضور پاک پر. کیا ہے؟ نہیں آپ کہتے کون گیا تھا؟ ہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. جب آپ گئے تھے تو عمر فاروق نہیں تھے. کون گئے؟ کون عمر گیا؟ تلوار کہہ سکتے ہو؟ نعوذ باللہ. اور تلوار لے کے گیا کہہ سکتے ہو؟ نہ آپ تلوار لے کے تشریف لے گئے. اب حضور پاک کو عمر کو تلوار لے کے جائے تو تشریف کہہ سکتے ہو؟ آپ تشریف لے کے تلوار لے کے اندر تشریف لے گئے تو حضور پاک تشریف فرما تھے اور آپ نے تلوار اٹھائی. آپ نے اٹھائی. آپ کون ہو گئے بھائی؟ حضور پاک اگر تلوار لے کے جانے والے تو یہ آپ کے ہی جانے تم کون لوگ ہوتے؟ کہتے یہ پہلے بھی آپ ہی تھے. سبحان اللہ. اب یہ تلوار کا واقعہ اور اسلام کا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ ایک ہی واقعہ ہے. یہ کفر اور یہ اسلام ایک ہی واقعہ ہے اللہ کے ہاں. ہم تو بعد میں سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں ایک ہی واقعہ ہے. ایک یونٹ ہے زندگی. کیا ہے؟ مشکل ہے سمجھنا مشکل. اللہ کا زندگی کیا ہے؟ ایک یونٹ. بخشا گیا. اچھا یہ امت میں یہ لوگ بخشے جائیں گے اور گلا کہتا تھوڑا کہتا مشکل ہے. کیا ہے؟ مشکل ہے. یا اللہ ساری امت کا تو معافی کر دے، پاس کر دے. امید ہے نا؟ امید ہے تو تجھے نہیں معاف کرنا، اللہ نے معاف کر دینا. ثابت کیا ہوا؟ آپ معاف کر دو. کیا کرو؟ آپ معاف کر دو کہ یا اللہ ہم نے معاف کر دیا تو بھی معاف کر. اب یہ بات دل میں رکھنا کہ وہ کافر جو کہ کفر سے نکل کر صحابہ کرام کے درجے میں پہنچنے والا ہے اس کے کفر کو بھی برا نہیں کہنا. کہہ سکتے نہیں ہو، ورنہ دل یہی کرتا ہے نا کہ مطلب اس کا اسلام سے پہلے کی زندگی کو سختی سے کہیں ہم یہ کیا تھا، یہ خلاف تھا آدمی، نہیں کہہ سکتے نا. وہ ہم نے اسلام میں کہا مہربانی کی اسی نام کو موثر بنایا. حالانکہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نام بدلنا چاہیے تھا. ادھر کفر کا نام تھا، اب ہم اسلام کا نیا نام رکھ نہیں، اس نام کو ہی موجود کر دیا. اب بات میرے تو جو شخص کو منزل نیکی کی مل گئی اس کا جو پرانی بدی تھی وہ کیا تھی؟ قبول ہو گئی نا. اور آپ مسلمانوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب تم قبول کر لو کہ وہ دوسرا مسلمان ہے تو اب اس کی بدی مت بیان کرو. آدمی کا گلہ چھوڑ دے، مومن کا گلہ چھوڑ دے، مسلمان کا گلہ چھوڑ دے. چلو آپ لوگ تو کرو، باقی لوگ تو بعد میں بتائیں گے ہم ان کو. آپ لوگ تو وعدہ کرو نا کسی مسلمان کو گلہ نہیں کرو. آپ کہیں گے سیاستدان ہو، پھر سیاستدان ہو تب بھی چھوڑ دو. اچھا سیاست میں گلہ نہیں کرو. تو ایک اور دیکھنے والی بات یہ ہے جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا کسی کو گناہ گار نہ کہو.
یہ تو سامنے بات سمجھ آ رہی؟ یہ آدمی بات سمجھ آ رہی؟ جی کیا سمجھ آئی؟ کہ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس تک کسی کو گناہ گار نہیں. تو کیا پتہ کہ اگلا قدم اس کا معافی ہو جائے؟ تم اسے مت برا بھلا کہو کہ یہ ظالم ہے، یہ گناہ کرتا ہے، پتہ نہیں اس کی عاقبت کیا اچھی ہو جانی ہے، پتہ نہیں نیک آدمی کی عاقبت کتنے چل جائے. تو لہذا کسی انسان کو نہ بہت اچھا کرو نہ بہت برا کرو جب تک انجام نہ آ جائے. ایک بری حدیث ہے کہ عین ممکن ہے ایک انسان اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے اور وہ آدمی جنت میں چلا جائے. عین ممکن ہے کہ آدمی اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو اور آدمی دوزخ میں چلا جائے. عین ممکن ہے کہ زندگی پر وہ عالم دین ہو اور گمراہ ہو کے مر جائے. کبھی دیکھا آپ نے ایسے واقعات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی ساری عمر گمراہ رہا ہو اور اس کو ایسی اللہ مہربانی کر دے کہ سیدھا بدلے میں مسلمانوں میں معززین میں شامل ہو جائے. لہذا یہ بڑے شعور کی بات ہے کہ کسی کو اچھا برا مت کہو جب تک اس کا آخری سانس نہ ہو جائے. بس پھر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ ان مقامات کی عزت کرو جہاں سے معززین گزرے ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ سارے لوگ گزرے وہ راستے بھی آج تک جگمگاتے جا رہے ہیں. اب وہ راستے جگمگاتے جائیں گے، وہاں آج بھی چراغاں ہوتے جائے گا. جس جس مقام پر عزت کے ساتھ نام لیا جائے آپ کے آنے سے پہلے یہ مقامات معزز ہو چکے ہیں، ان پر تعظیم کرتے جاؤ. یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ بری امام واقعہ ہے. بری امام کون تھا؟ لوگ ادب سے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا اعتقاد اس سے اعتقاد ہے. اب وہ گزرے ہوئے انسان کو تم نئے سرے سے غیر معزز ثابت نہ کرنا. یہ وہ حاصل کر چکا اپنی کمائی، معززین میں شامل ہو گیا، آپ اس کو عزت کرتے ہوئے نکل جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز ہے. جن جن لوگوں کی عزت ہے قائم ان کی عزت کرتے ہوئے نکل جاؤ، یہی تمہاری عزت ہے. یہ میرا عرضی ہے، جہاں سے گزرو معززین کو سلام کرتے ہوئے جاؤ، انعمت علیہم کے والے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے نکل جاؤ. شاید تمہیں بھی اسی زمرے میں شامل کر لیا جائے. وہ کیا ہے، مجھے زمرہ لا جا زنوگر ایسی ہے نا کہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ دعا میری ہے تجھ سے شریک زمرہ لا جا زنو کر. یہ سب سے بڑی دعا تھی کہ اللہ کیا کر مجھے شریک زمرہ لا جا زنو کر. لا جا زنو والے لوگوں کے زمرے میں مجھے شامل، جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. کہتا ہے میری یہ دعا ہے کہ مجھے ان لوگوں میں تو شامل کر، آپ بھی شامل ہو جائیں. ہاں اور کچھ بات بولو، شیشہ بولو گے تو مسئلہ حل ہوگا. جناب ایک گزارش ہے، ہاں ایک صاحب یقین بزرگ میں سے آتے ہیں، ہاں ایک صاحب یقین صاحب بصیرت بزرگ زندگی میں میسر آتے ہیں. ہاں اور پہلا یقین یہ پیدا ہوتا ہے ان سے رابطے میں کہ وہ میرے خیر خواہ ہیں. ہاں میں ان کو خیر خواہ کیسے مان سکتا ہوں؟ مجھے یہ تھوڑی دیکھو ایک بڑی دو طریقے ہیں اس میں. جی صاحب. اگر آپ کو خیر خواہ ڈاکٹر مل جائے جی تو بیماری لے کے جانا ہی اس کی خدمت ہے. ڈاکٹر مل گیا تم بیماری لے کے اس کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر زیادہ راضی ہو جائے گا. مطلب ایک ڈاکٹر صاحب ہے نا، ہم بیماری کا علاج کہیں اور کرائیں ان سے کیا دوستی ہماری. تو اگر آپ کو کوئی مل جائے ایسا انسان صاحب یقین مل جائے تو اس کی خدمت کیا ہے کہ اس سے یقین ہی کو تم قبول کر لو، دینا چاہیے کچھ نہیں ہے. صاحب علم مل جائے تو جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ کہ یہ اندھیرا ہے اسے روشنی میں کنورٹ کر دو. وہ دینے والا خوش ہوگا کیونکہ دینے پر مامور ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ یہی تو مطلب خوبی ہوتی ہے کہ صاحبان بصیرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ان کے سامنے اب بصیرت کے سوالات مانگے جائیں. ان کے ساتھ مطلب میں کوئی اور برابری نہیں ہوتی ہے کہ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنے کی خدمت ہے. راستہ بتا رہا ہے
کہتے جناب شیخ گمبرے کا راستہ کون جاتا ہے؟ وہ کیا کدھر جاتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ خوش ہوگا، اس کی ڈیوٹی جی کیونکہ اس کی یہ ڈیوٹی بھی ہے، پلیئر بھی ہے، اس کے شوق بھی یہی ہے، فرض بھی یہی ہے۔ اس لیے اس کی دنیا داری کی طرف پر خدمت نہیں کرنی، اس کو کام ہے، تم نے لے لیا پوچھ لیا۔ ہاں سے میری مراد یہ تھی کہ حضور میں تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ لے کے حاضر ہوئے، اپنی بے علمی جو کچھ لے کے حاضر ہوئے۔ اب اس حضور میں سے کبھی دوری بھی ہو جاتی ہے، گھر میں بھی جانا پڑ جاتا ہے، غیابت بھی میسر آ جاتی ہے، اس وقت کچھ طبیعت میں کوئی کیفیت کوئی تصور ایسا ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے لو منشور، زندگی میں جا کے دفاع کرو۔ اب یا گھر جاتا ہے انسان تو وہاں جا کے تمہیں مخالفت ملے گی انسان کے ساتھ، پھر تمہیں یہ بات یاد آ جائے گی کہ اس کا میں نے معاف کرنا ہے۔ جب معاف نہیں کرنا ہے تو لڑائی کیا کرنی ہے؟ ہم زندگی وہاں سے بدل جائے گی۔ جھگڑا آدھا جو ہوتا ہے پیسے کے اوپر ہوتا ہے، پیسہ جو ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، زندگی جو ہے آنی جانی ہے، انسان نہ کچھ کھوئے گا نہ پائے گا، وہ آئے گا اور صرف جائے گا، تو لینا کیا ہے؟ تو وہاں جا کے یہ اپلائی ہو جائے گی بات، یہ تنہائیوں میں جا کے اپلائی ہوگی اور تنہائیوں میں ہی ملے گی۔ تو آپ تو وہی ہوگے نا۔ اب اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اب ہم یہاں بیٹھے کیا ہو رہا ہے؟ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا جو کاریگر ہے نا شعبہ، دل یا روح، وہ ایڈریس سن رہا ہے، اس سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ ایک ڈرائیور ہے آپ کا، اور وہ کچھ نہ کچھ بات سیکھ رہا ہے، کچھ میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے۔ جب آپ زندگی میں جاؤ گے تو وہ پھر اس کی مرضی کے مطابق چلے گا، حالات کو چلائے گا اور تسکین پائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ پھر یہی تو آپ کو فائدہ ہوگا وہاں۔ جب آپ نہیں ہوتے تو اسی وقت تو آپ ہوتے ہیں۔ ہم مطلب اس آج ہوتے ہیں، مطلب جمعرات ہم ملتے ہیں، اگر ہم صرف جمعرات کو ملے تو کبھی یاد نہیں رہے ہمیں، ملتے سارا دن ہے، سارے ہفتے ملتے ہیں، تو وہ جو شوق ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ یہ سنی ہوئی بات خالی سنی ہوئی نہیں رہتی، یہ جا کے زندگی کے عمل میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو جو آسان بات بتا رہا ہوں کہ ذکر کرنے والا آدمی، اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی، اب یہ معافی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندہ ظالم ہو۔ آپ بات کر رہے ہیں، پھر بعد میں واپس کر دیں گے بات، پھر کہاں میں بات کر رہا ہوں۔ این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندہ پیسہ مانگنے والا ہو، این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندے کے ماں باپ ناراض ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے اپنی صفائی کر لو، ذکر شروع کرنے سے پہلے دل کو صاف کر لو، دل کو کدورت سے آزاد کر دو، نفرت نکال دو، لالچ نکال دو، انتقام نکال دو، ہمیشہ رہنے کی تمنا نکال دو، اللہ کی طرف صبر کرنے والے بن جاؤ، اور ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار کر جاؤ۔ فرار کیسے ہوتا ہے؟ جوتیاں چھڑ کے دس جاؤ، یہ فرار، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جو کیفیت آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب اگر ماں آ جائے تو ماں کے سامنے ہاتھ سے چھوڑ دو، باپ آ جائے تو باپ کے سامنے اپنے ناز چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم مسافر ہی بن گئے اللہ کی طرف ہے تو پھر تمہیں ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ہے کہ اسی زندگی میں ہم نے کرنا ہے سارا واقعہ، اس زندگی کی بات نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو آزاد کر دو، یہ جھگڑا، یہ لینا، یہ دینا، یہ دل، یہ آزادی چھوڑ دو۔ نماز پڑھو ضرور پڑھو، لیکن دل میں اگر انسان کے ساتھ کدورت ہے تو نماز تمہاری نہیں ہو رہی ہے، اور اگر نفرت ہے تو کدورت ہے تو نہیں ہو رہی ہے۔ باقی سیاست کی بات آپ سے پھر بات کریں گے، سیاست میں کیا ہوتا ہے، انسانی طور پر بات کر رہے ہیں، انفرادی طور پر۔ نفرت نکال دو کہ چلو ایسا ہی مقدر تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اس نے نقصان کیا ہمارا، ہم نے معاف کر دیا۔ چور کو کتب بنانے کا مطلب یہی ہے، چور کو لگانے کی پھانسی، وہ پھانسی لگانے میں کتب بناتا ہے، اگر مجبوری میں ہے، چور ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، ٹھیک ہے، وہ واقعی اس طرح ہوگا نا، وہ کہ کتب بہت ہو گیا، کہتے کتب بہت ہو گیا، کتب کیسے بہت ہو گیا؟ کوئی نیا نافذ کرو، نامزد کرو، کہ نامزد کرو، یہ بندہ ہے بیٹھا ہے کہ بھائی تو بھی خالیہ جا رہا تھا، کہاں خالیہ جا رہا ہے، چاہے کتب پہلے ہے وہی بن جائے، کچھ بھی عطا کر دی۔ تو مدعا صرف یہ ہے کہ اگر آپ احسان کرنا چاہو تو پھر ہر آدمی تمہارا انتظار کر رہے ہیں،
تم سزائیں دینا، لاٹھیاں جلانا، ایک دوسرے کو پنشمنٹ کرنا، یہ چھوڑ دو. یہی عبادت ہے. ذکر چلانا بہت آسان ہے، ذکر ہو جائے گا. ذکر تو اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر کے مطلب گونج ہو جائے گی بات، لیکن دل پہلے صاف کرو. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں چھوٹا سا. ایک جگہ ہم ذکر کرتے تھے بہت زور زور شور کر، محفل ذکر کی. ایک دن محفل ذکر ہونے سے پہلے محفل ذکر میں شامل آدمیوں میں سے ایک آدمی نے آ کے سوال کیا کہ جب آپ یہ محفل ذکر کرو اس کے بعد دعا کرو کہ میرے اوپر قرضہ ہے. 5,000 کہ 6,000 قرضہ تھا بیچارے کے اوپر. یہ قرضہ آ جائے یہ ٹل جائے، دعا کرو. وہ جو بابا جی ذکر کرتے تھے اس نے کہا دیکھو آج ہم ذکر کرتے نہیں. یہ بیچارہ پیسے کی شکل میں مبتلا ہے، اس نے ذکر کیا کرنا ہے؟ جس کی وجہ ذکر تھی پیسے بچانے ہیں، ہم ذکر ہی نہیں کرتے. ذکر کی بات اٹک گئی. اب جو ذکر کرنے کے لوگ آئے تھے وہ پریشان کہ ذکر تو ہے، ہر کیا بات ہے، ذکر ہونا چاہیے. کہتا ہم ذکر کرتے نہیں ہیں، 6,000 روپئے کا کرتے ہیں. اس کو ذکر کرتے اس کو بعد نکال دو جا. مجھے نہیں نکالنا. وہ آنند فانند 6,000 روپئے کا پورا ہوگا، ذکر کی محفل جاری ہوگی. اب پیسے تم اللہ سے مانگتے ہو، رکھتے آپ کی جیب میں ہو. یہ جو ظلم کی بات ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ نہیں آئی نا. یہ بات آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. کیا ایک آدمی سوال کیا کہ دعا کرو مجھے 500 روپئے چاہیے. کیا کہا؟ 5 روپئے چاہیے. کیونکہ سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ جاتے جیب میں ڈالو، نکالو 500 دو اس کو. اس نے کہتے یہ اللہ تجھے دے گا اور آپ نے پیسے بینک میں رکھو. کوئی بات سمجھ آئی؟ اس لیے پیسہ جس کے پاس ہے وہ دے گا. یہ نہ کہنا کہ اس کو اللہ دے گا. کیا کون دے گا؟ آپ ہی دو. جس کے لیے تم دعا کر رہے ہو اس کا دباؤ آپ ہی کرو. کیا کر رہے ہو؟ جس کے لیے دعا کر رہے ہو اس کا دعا آپ کرو. اس کو اللہ کے والے کہہ رہے ہو تم خود ہی اس کو دو. تو یہاں سے آ کے فرق پڑ جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو اور اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی ہیلپ کرو. ذکر پھر جب چلے گا. ذکر کی خوبی یہ ہے ذکر کرنے والا کوئی دنیاوی آرزو نہیں رکھتا. بس پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا ذکر ہو جائے تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے. کوئی ایسی منزل آ گئی کہ یہ نہ ہو کہ ذکر کرتے کرتے اللہ پوچھے ہاں بھائی یاد کر رہے ہیں کیا حال چال ہے، تم بھی تو بڑے مزے گئے کہ اللہ کی حال چال سے بات کی بات ہے پہلے 2-4 میرے مسئلے حل کر دو. یہ تو وہی بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ساتھ محبت کا رشتہ بناؤ. یہ کام کرانے کرنے والے بات جو خود ہی وہ کرتا جائے گا. اس لیے سے کرنا ہے. آپ کو سمجھ آئی بات؟ اور سوال ڈاکٹر صاحب سمجھ صاحب بولو. اس کو بولا ساتھی کو بولے آپ نہیں ہاں آپ بولو. ذکر سے پہلے اگر دنیاوی مسائل حل کر لے دنیاوی مسائل جو ہے میں یہ کہتا ہوں دنیاوی مسائل کو ذکر میں نہ شامل کرنا. یہ سب الگ رہنا چاہیے. یہ الگ رکھ. ذکر میں جو ہے نا شعبہ جو ہے نا شامل. ذکر کے اندر سے مطلب دنیا کی تمنا نہ نکلے. دنیا کی تمنا رکھو، تمنا پوری کرو. ایسی تمنا جس کا علاج دنیا میں تمہاری محنت کے بغیر ہے وہ دعا میں شامل کر لو کہ محنت سے یہ کام حل نہیں ہو سکتا. مثلا ایک بچہ اس کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں پیدا ہوتا. اب یہاں محنت کام نہیں آئے گی، اس کو دعا میں رکھ لو. جہاں محنت کارگر نہیں ہوتی وہ کوششیں یا وہ خواہشیں جن کا تعلق محنت سے نہیں ہے، جن کا تعلق اس نظام سے نہیں ہے، وہ دعا کے ساتھ دعا میں رکھو. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب دعا. ذکر کا مطلب ہے محبت، اللہ کی محبت. محبت جس انسان سے جس ذات سے کرتے ہو اس سے دنیا کا سوال نہیں کرو، کیونکہ وہ کار ساز ہے پہلے ہی پوری کر رہا ہے. جس نے تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں بینائی دی، تمہارے دیکھنے کے لیے روشن کائنات بنائی، جس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس دودھ کا انتظام کر دیا، جو تمہارا نگران ہے، جو سانسوں کا رزق دیتا ہے، نور کا رزق دیتا ہے، ایمان کا رزق دیتا ہے، خیال کا رزق دیتا ہے، ماں باپ کا رزق دیتا ہے، اولاد کا رزق دیتا ہے، جس نے کھلی فضا میں تمہیں رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے پالنے کا انتظام کر چکا ہے. میں یہ اطلاع دے رہا ہوں. تم نہیں کر رہے ہو اپنا انتظام، وہ خود ہی کر چکا ہے. بس تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور اس کی محبت کے اوپر چل پڑو. یہ نہیں سکتا کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو اور تمہارے کام نہ کرے. کام تو خود بخود ہی ہو جائیں گے. اس لیے دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے
یہ سوال نہ کرنا پڑ جائے کہ مجھے 2-4 دنیاوی کام نہیں. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کرنے والے ایسے لوگ تھے کہ غریب تھے اور اللہ کے قریب تھے. کہتے غریب تھے اور اللہ کے قریب تھے. انہیں یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں پیسہ دے دے. اور بڑے مقربین تھے، بڑے مقربین تھے. اچھا آپ کو کیا خیال ہے ایک رات کی بات دل میں رکھنا؟ کیا ایسا آپ تصور کر سکتے ہو کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کوئی دعا منظور نہ ہو؟ نہیں مان سکتے آپ. تو کربلا کو ٹالنے کی دعا کی ہوگی آپ نے؟ راز ہے. آپ کے نام سے دعا منظور ہوتی ہے. آپ نے یہ دعا کی ہوگی یا اللہ کربلا ٹال دے میرے سر سے؟ کسی شہید ہونے والے دعا کیا کہ شہادت ٹال دے میرے سر سے؟ کسی غریب نے دعا کی ہوگی کہ غریبی ٹال دے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہوگی کہ وادی طیب سے مجھے نہ گزار؟ یہی تو تسلیم رضا کی کہانی ہے. تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تیری رضا ہے، تیری طرف سے آ رہا ہے، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت دے، بدلنے کی نہ توفیق ہو. یا اللہ بدل ہی دے، تو پھر تم اپنی مرضی سے چل رہے ہو. اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق مانگا کرو. یا اللہ جو تیری طرف سے آ رہا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. جب ایک بار تم نے یہ توفیق مانگ لی، تمہیں ہر چیز میسر آ جائے گی، ہر چیز، ہر کام. اور اپنے گروؤں اور اپنے پیروں کو راضی رکھو، دل میں یاد رکھو، استقامت سے لگے چلے جاؤ، بس اندھیرے میں روشنی ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی. اور ذکر یہ ہے تو فکر وہ ہے. فکر کیا ہے؟ اس کی یاد میں گم ہونا. ذکر کیا ہے؟ اس کو پکارتے رہنا. کبھی پکار لیے کرو، کبھی یاد میں گم ہو جائے کرو. بس یہ ذکر اور فکر دونوں چلتے ہیں. یاد میں گم ہو جاؤ. ہاں بھی آپ کوئی آئے آدمی، آپ کوئی نہیں، اب دعا کر لو. دعا کیا کرو؟ یہی دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین زندگی کی ہم مصروفیات میں تیرا نام یاد رکھیں، یہی ہمیں توفیق عطا فرما. تیرا ذکر کریں، ہمیں توفیق عطا فرما. تیری یاد سے اپنے دل کو آباد رکھیں، یہ توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بنے، آپ سے محبت کریں، آپ کی یاد کو ہم اپنے دل میں آباد رکھیں. یا اللہ تو ہم پر مہربانی فرما. یہ زندگی بھی آسان فرما، آنے والی زندگی بھی آسان فرما. اور یہ زندگی ہمیں ایسی عطا فرما کہ اس میں ہمیں کوئی حالات زمانہ کی پریشانی نہ ہو. ہماری اولادیں ہماری مؤدب ہوں. دعا کرو یا رب العالمین مہربانی فرما، ہماری اولاد ہماری مؤدب ہو. ہمارے ماں باپ ہم پر رحم کریں، ہم اولادوں پر رحم کریں. اولاد ہماری اطاعت گزار ہو. ہمیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ اطاعت کا موقع عطا فرما، وہ ہم پر راضی رہیں. ہمارے تمام بزرگ ہم پر راضی رہیں یا رب العالمین. تو یہ زندگی ہمارے لیے آسان بنا دے، اپنے فضل کی داستان بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی افضل الانبیاء والمرسلین. برحمتک یا رب.